دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا بالکل ایک الگ چیز ہے. خوشی منانا تو بالکل ایک الگ چیز ہے. میں تبھی تو کہتا ہوں اسلام نے جو ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اس میں خوش ہوتا ہے انسان, خوشی منانے کی ضرورت نہیں رہتی. خوش ہوتا ہے اس لیے مناتا ہے, اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ تکلف کر کے منا رہا ہے خوشی, کوشش کر رہا ہے خوش ہونے کی. جب خوش ہونے کی ریزن نہیں ہوتی تو پھر خوش ہوتا نہیں ہے انسان. آپ کو کوئی شخص لطیفہ نہ سنائے اور کہے ہنسو, کوئی ایکٹر ہوگے تو آپ مصنوعی ہنسی ہنس لوگے, ورنہ نارمل آدمی کے لیے ایسے موقع پہ ہنسنا بہت مشکل. بھائی آپ کسی کو ہنسانا چاہتے ہو تو اس کو ہنسنے کا آرڈر مت دو, ہنسی کے اسباب پیدا کر دو. لطیفہ سنا دو کوئی خاندانی قسم کا, جیسے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے بور, تو میں ایک سنا دیتا ہوں ابھی نا, قبرستان والا, بھائی عبد الغفور والا. کیونکہ میں جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا نا, تو وہ جو ایئرپورٹ کے سیکورٹی آفیسر تھے مجھے سائڈ پہ لے گئے, چائے پلایا, انہوں نے بولا میں جتنا ڈپریشن میں تھا مفتی صاحب ایک لطیفہ میں نے آپ کا سنا ہے اور میں بالکل کیا ہو گیا, فری ہو گیا. وہ میں سناتا تھا نا, ایک قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے تو بچوں نے شرارت کی کہ بیمار ہوتے نہیں ہیں, چھٹی کرتے نہیں ہیں, تو قاری صاحب قبرستان سے گزر کے ہمیشہ کہتے السلام علیکم یا اہل القبور. تو ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے بچے نے آواز دی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. تو قاری صاحب کیا ہو گئے, بے ہوش. کہ بھائی قبر سے آج کیا آ گیا, رپلائی آ گیا. تو اب دیکھو میں نے خوشی کا سبب پیدا کیا تو آپ کیا ہو گئے. اگر میں آپ کو آرڈر دیتا آپ ہنسیں 2-3 دفعہ, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے اوپر کا سیٹنگ مجھے ہمیں لگتا ہے کہ بیان کر کے اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, دماغ خشک ہو گیا آپ کا, کو بادام پستے کھاؤ تھوڑا سا. کیا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے, لطیفہ سنا دوں گا آپ سب ہنس پڑیں گے. تو خوب سمجھ لو یہ جو نیو ایئر پہ خوشی منا رہے ہیں, ہیپی برتھ ڈے کی خوشی, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ مصنوعی ہے, تو خوشی کا سبب نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھو اسلام کی 2 عیدیں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں بڑا فرق ہے. غیر مسلموں کے جو خوشی کے دن ہے نا, ان میں خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہیں خوشی منا رہے ہوتے ہیں. جیسے کرسمس کو دیکھ لو, آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے, اول تو ایسا ہے نہیں لیکن چلو فرض کر لو, تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے نا, اب تھوڑی ہو رہے ہیں پیدا. کیا خیال ہے بھائی, عید میلاد النبی پہ بھی اسی طرح کے بھی پیدا ہوئے تو ہو گئے نا. خوشی تو اس چیز کی ملتی ہے جو اب ہو رہی ہے. اسلام نے جو آپ کو عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, دونوں میں اوریجنل خوشی ہوتی ہے آپ کو. عید الفطر میں اس بات کی خوشی, 1 مہینہ آپ نے روزے رکھے, آدمی کنٹینیو جب 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے نا, ٹینشن میں آتا ہے لازمی, ساری کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹی ملتی ہے کہ کل سے کھانا پینا اسٹارٹ. ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کراچی اور پنجاب میں جو یہ بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بٹھایا ہوا تھا باراتیوں کو, اور جب تمبو کھلتا ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھ کے ڈھکن جب کھلتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے خوش ہو جاؤ, کہتے ہیں آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے دیکھ کی طرف بھاگتے ہیں نا لوگ, ایک عجیب سین ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وہ تو ضرورت کیا, آپ سب بھگتے ہوئے, ہم سب بھگتے ہوئے. تو اللہ میاں کیا کرتے ہیں, دیکھ کا ڈھکن عید کے دن کھول دیتے ہیں. بھائی تم صبح 4 بجے کھاتے تھے, کوئی ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے کھانے کا, کوئی کھانے کا نیچرل, پوری دنیا میں کوئی بھی قوم صبح 3:30-4 بجے نہیں کھاتی, نہ ناشتے کا ٹائم ہے نہ لنچ. اس کھانے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا کی ڈکشنری میں. اس ٹائم کھاتے ہیں ہم رمضان میں, عجیب ہی, اور سارا دن بھوکے پیاسا. تو پھر 1 مہینے کے بعد, اور پھر تراویح پڑھتے ہیں, پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے چھٹی. تو مادی خوشی بھی ہوتی ہے, روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. مادی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب کھانے پینے کی ہمیں چھٹی مل گئی, اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ 30 روزوں کا اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کچھ تو کیا. تبھی تو اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عید کی نماز پڑھنے اس لیے آؤ, اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی اس نے. اس خوشی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی آٹومیٹیکلی خوش ہوتا ہے. اس کے اظہار کے لیے عید کی 2 رکعتیں رکھی گئی ہیں بس, جزاک اللہ. اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے, وہاں بھی ہمیں 2 مادی اور روحانی دونوں خوشیاں ملتی ہیں. مادی خوشی کیا ملتی ہے, انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین اور سب سے صحت کے لیے اچھی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے.
وہ گوشت ہم تازہ گوشت ذبح کر کے کھاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریب بھی خوش, مالدار بھی خوش. یہ تو جسمانی خوشی ہے, کیونکہ جتنے بھی لذیذ کھانے ہیں وہ سب کس سے بنتے ہیں؟ گوشت. کبھی آپ نے دیکھا ولیمے میں دال چاول کھلایا ہو کسی نے؟ اے بھائی آج ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے, کیا پکے گا؟ بھنڈی پکائیں گے ہم آپ کے لیے. آدمی کہتا ہے یار ولیمے میں تو بکرا دمبا, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, بکرے دمبے سے. ہر خوشی کے موقع پہ کیا ہے؟ یہ گوشت الذ اللذات ہے. لذتوں میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ گوشت ہے. تبھی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں ایک دفعہ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شعیب اختر کی جو اسپیڈ اتنی تھی نا بالنگ میں, تو انڈیا میں اس زمانے میں کسی جو کھلاڑی تھا نا کرکٹر, اس سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اتنا, جس کو تیز گام نام دیا گیا اور اسپیڈ اختر بھی نام دیا بعض لوگوں نے, شعیب اختر کو اسپیڈ اختر نام دیا, راول پنڈی ایکسپریس, اتنی اسپیڈ تیز ہے, آپ کے بالر کی اسپیڈ تیز کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے وہ بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. گوشت کے بغیر نہ شادیوں کی اسپیڈ بڑھ سکتی ہے اور نہ بالنگ میں آپ کی اسپیڈ بولو بڑھ سکتی. گوشت کے بغیر نہیں ہو سکتا بھائی. پروگرام تو بڑھ گیا, گوشت نہیں کھایا تو پروگرام تو بڑھ گیا. تو ہمیں بقرعید میں کس بات کی خوشی ہوتی ہے بھائی؟ گوشت بھی وافر مقدار میں, اور اس کا لذت ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ روحانی خوشی ہے کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی میزبانی ہے. تبھی اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. عام دنوں میں آپ گوشت کھاتے ہیں, بھائی وسیم بھائی نے دعوت کی ہے, کلیم بھائی نے دعوت کی ہے, غفار بھائی نے دعوت کی ہے. بقرعید میں روزہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعوت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں گوشت کھلا رہا ہوں اور تو کہہ رہا آج میرا روزہ ہے. اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیا تو جسمانی خوشی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی. تو اسلام خالی پیلی کی خوشیاں نہیں دیتا آپ کو, مصنوعی خوشیاں نہیں دیتا. اسلام آپ کو اوریجنل خوشیاں دیتا ہے, سچی مچی کی خوشیاں دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو مسافر خانے سے دل لگا لے, اب اس کو مصنوعی خوشی تو وہ مناتا رہے گا, اوریجنل خوشی اس کو نہیں. ٹرین میں بٹھا دیا اور وہ غریب جس کو جھگی سے لا کے ٹرین میں بٹھایا بزنس کلاس میں, اب وہ سمجھ رہے کہ یہ میرا گھر ہے, مجھے یہاں سے نہیں اتارو. او بھائی یہاں سے اچھے اچھے گئے ہیں, جب اسٹیشن پہ پہنچو گے تو یہاں سے آپ کو اترنا پڑے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. پھر منزل میں اگر آپ کی جھگی ہے تو جھگی, بنگلہ ہے تو بنگلہ. تو جیسے جیسے منزل قریب آئے گی, آپ بتاؤ اس کی خوشی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. بالکل یہی حال اس دنیا کا ہے. آپ جنت جہنم کو بالفرض نہ بھی مانو, لیکن یہ مسافر خانہ ہے میرے بھائی. اور جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے, یہاں کی خوشیوں کو خوشیاں سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یہاں کے غموں کو اوریجنل غم سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اسے اب غمزدہ ہونے کے لیے الگ سے کسی غم کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی سے غم اور ٹینشن ادھار لینے کی ضرورت ہے. اس کو غم خود بخود اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا, ترقی یافتہ ملکوں میں خودکشیوں کے ریشو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. تو اسلام آپ کو اوریجنل خوشی سکھاتا ہے. وہ اوریجنل کیا ہے؟ اسلام کا ایک دعویٰ ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا خدا کی قسم, صرف ایک یہ آیت ہی اسلام کے برحق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ایک ایسا دین لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا یہ دین جو ہے انسان کی نیچر اور یہ دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دیکھو ساری دنیا بھی آرگینک پہ آ رہی ہے نا, کہ بھئی یہ خربوزہ وہ ہے جو یوریا ڈال کے نکالا ہے, ایک وہ ہے جو نیچرل ہے. تو دونوں خربوزوں میں کون سا خربوزہ اچھا ہے؟ نیچرل اچھا ہے. ایک گندم وہ ہے جو ہائیبریڈ گندم کہلاتی ہے, اتنی سی گندم ہوتی ہے, پیدا اتنی ہو رہی ہے. ونس اپون اے ٹائم گندم بڑے ہونے میں ٹائم لگاتی تھی, پھر ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھل نکلتا تھا, گندم نکلتی تھی. اور یہ جو گندم آج کل آ رہی ہے نا, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. جیسے فارمی مرغی, میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں, ایک فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں چوزوں میں بڑا فرق ہے. فارمی چوزے کو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا, پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے. دیسی چوزے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے دکھاؤ. ہم جب شام کے وقت اپنے ڈڑبے میں چوزے بند کرتے ہیں نا, تو اتنا بھگاواتے ہیں ہمیں چوزے, آسان نہیں ان چوزوں کو پکڑنا. وجہ کیا ہے؟ دیسی.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو بھائی یاد رکھو، جیسے دیسی گھی میں اور ڈالڈا میں فرق ہوتا ہے، ایسے ہی آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، ایک ٹریک وہ ہے جو دیسی ٹریک ہے، جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے، جو نیچرل ہے، اور ایک ٹریک وہ ہے جو آرٹیفیشل ہے، جو گورے کا وضع کرتا ہے، جو سائنسدانوں نے بنایا انسانوں کے لیے، یہ طے کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو خوشی ملے گی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس ٹریک پہ چلیں گے نا جو آرگینک ہے، جو دیسی ٹریک ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس ٹریک پہ چلنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ جو سائنسدانوں کا دیسی مرغی اللہ نے پیدا کی ہے، فارمی کس نے بنائی ہے؟ وہ سائنسدانوں نے سیٹنگ کی ہے، اس میں ٹیکے شیکے لگا کے اس کو ایسا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اللہ نے کی ہے اس میں، کیونکہ یہ فارمی مرغی میں بڑا ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ٹیکے لگا کے بڑا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ بھائی نیچرل ہے تو پھر وہ بھی دیسی ہے نا۔ میرا مقصد فارمی مرغی دیسی مرغی کا تقابل نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے دیسی اور فارمی، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو انسان کے لیے سکون کس چیز میں ہے؟ جو اس کی نیچرل لائف ہے، اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ جیسے صحت آپ کو دیسی غذاؤں میں ملے گی، اب تو گورے بھی دیسی گھی کھا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان سے اب دیسی گھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ دیسی گھی جو ہے نا، یہ کولیسٹرول نہیں بڑھاتا آپ کا۔ پہلے کیا کہتے تھے ڈاکٹر؟ کسی بھی قسم کا گھی مت کھاؤ کہتے تھے نا۔ اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی دیسی گھی کھا سکتے ہو، جو دوسرے گھی آ رہے ہیں نا وہ نہیں کھاؤ آپ۔ ہر چیز میں کس طرف آ رہے ہیں ہم؟ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جیسے مادی چیزوں میں دیکھیں آرگینک کی طرف کیوں آ رہے ہیں، اس کی میں ایک لاجک پیش کرتا ہوں۔ انسان جتنی ہی ترقی کر لے نا، انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جاپان میں کوئی سائنسدان پیدا ہو کہ ہم نے ایسے واش روم انہوں نے بنا لیے، میں تو اس پہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار۔ آج انہوں نے ابھی واش روم، نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے، اور واش روم استعمال کرنے کا طریقہ، میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلوما کر کے واش روم جانا پڑے گا۔ بٹن لگے ہوئے، ایک بٹن تھا الارم۔ میں نے ان سے پوچھا یار یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ شاید اس لیے کہ بھئی کوئی بندہ، یعنی کوئی اس میں گانے کا نشان آیا ہوا تھا نا، موسیقی کا۔ میں نے کہا شاید کچھ قبض ہو تو انجوائے کرے، گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے، شاید کوئی پتہ نہیں، شاید یہ مقصد ہو۔ بھئی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ بٹن غلطی تھے، میں تو ایک دفعہ دبا چکا ہوں۔ جیسی میں نے دبایا تھا ایمبولینس آ گئی، پولیس آ گئی، ایمرجنسی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا، کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہہ رہے پھر میں نے بتایا میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا، اور پانی اور ٹیکنیکل قسم کے۔ اب جاپان کے سائنسدان جو تھے انہوں نے کیا کہا، آپ نے کہا یار ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں زبردست۔ تو اب ایک سائنسدان اٹھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اس سائنسدان کو دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے یا برگر کھا رہا ہے، جو بھی کھا رہا ہے دانتوں سے چبا چبا کے نگل رہا ہے۔ آپ نے اس سائنسدان سے کہا یار تم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی، کھاتے تم ابھی بھی پینڈوؤں کی طرح ہی ہو۔ ہم بھی پینڈوؤں کی طرح چبا چبا کے روٹی کو گھماتے ہیں، حلق میں اتارتے ہیں، پھر ہضم ہوتا ہے، پھر 4-6 گھنٹے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ واش روم۔ اور ہم بھی گندم کھاتے ہیں، تم بھی گندم کھا رہے ہو، ہم بھی مکئی کھاتے ہیں، تم بھی کیا کھا رہے ہو؟ مکئی۔ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، تم بھی گوشت۔ تو یہ کیا ترقی یار؟ یہ تو آدم علیہ السلام بھی کھاتے تھے 10,000 سال پہلے، اسی طرح کھاتے تھے، اسی طرح دانتوں سے چباتے تھے، اسی طرح پیاس لگتی تھی، اسی طرح پانی پیتے تھے، پھر وہی واش روم، پھر وہ قضائے حاجت۔ اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اب تو کوئی بوتلیں لگاؤ آپ، یا کوئی اسپرے ہونا چاہیے، یا کوئی بیٹری ہونی چاہیے جس سے آپ چلو۔ اب آپ کو بھوک لگی، آپ نے بیٹری میں اپنا ہاتھ رکھا اور بھوک کیا ہو گئی؟ بولو نا بھائی، ترقی ہو گئی ہے نا، ترقی ہو گئی ہے، پرانا سٹائل تھوڑی۔ گندم کیوں کھا رہے ہو؟ اب تو آپ پلاسٹک کھاؤ، کیا خیال ہے؟ تو پلاسٹک کی روٹیاں ہونی چاہیے۔ گندم تو ونس اپون اے ٹائم 20,000 سال پرانا انسان گندم اور چاول اور یہ سب چیزیں کھایا کرتا تھا، چباتے۔ دیکھو سب ہنستے، ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہم لوگ انگریزوں کو تو دیکھا نہیں تھا ہم نے، تو ہمیں بتاتے تھے اب انگریز ایسے ہوتے ہیں، امریکہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہ ٹی وی میں گورا دیکھا تو ایسے ہی ہنس رہا تھا جیسے ہم ہنستے ہیں۔ تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا ہنستے تو ایسے ہی ہیں جیسے، انگلش میں کیوں نہیں ہنس رہے؟ یہ میرا مقصد یہ تھا، میرا خیال یہ تھا ہنستے سب اردو میں ہی ہیں پوری دنیا، ہنستا کوئی دوسری زبان میں نہیں ہے، ہنستے سارے اردو میں ہی ہیں۔ پھر بتایا ہے یہ اردو میں نہیں ہنس رہے، ان کی ہنسی تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔
تو اب جاپان کے سائنسدان نے اتنی ترقی کر لی اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اب ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے, اب ہم دانتوں سے چبائیں گے نہیں, ہم گرینڈ کریں گے. یہ چبانا وبانا پرانے زمانے میں ٹائم لگتا تھا بھائی, دانت اس لیے تھے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, بلکہ اب تو گلوکوز کے انجیکشن لگیں گے بس. ظاہر ہے مریضوں کو تو لگا دیں گے 2-4 دن, اس کے بعد ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی تو کھانا پینا شروع کر, یہ گلوکوز کی بوتلوں پہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. کیوں بھائی, کیا وجہ کیا ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی, ابھی بھی گندم کھانی ہے, ابھی بھی مکئی کھانی ہے, ابھی بھی جو کھانی ہے, ابھی بھی گوشت کھانا ہے, دانتوں سے چبانا ہے. وہی پروسیس جو 20,000 سال پہلے تھا, پھر یوں کر کے پیٹ میں وہ کھانا جائے گا, پھر وہ ہضم ہوگا, پھر آپ کو واش روم جانا پڑے گا. یار اس تکلف سے نکالو اب دنیا کو. اگر آپ سائنسدانوں کے پاس گئے اور آپ نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب اس تکلف سے اب انسانوں کو نکالو, اب دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, اب اتنا ٹائم نہیں ہے. اب جو ہے نا, اب تو الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے, اور اب دنیا بہت فاسٹ ہے. اب یہ کہ بیٹھو اور کھاؤ اور چبا چبا کے ہوتا, اب سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے, اب کچھ اور لے کر آؤ. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, انسان کم بخت وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھا. اس کی نیڈ, اس کی ضرورتیں ساری وہ کبھی بھی چینج بولتے کیوں نہیں ہو, بلکہ پہلے فطرت کے زیادہ قریب تھا, لمبی عمریں تھیں. اب فطرت سے دور ہو گیا تو عمریں کیا ہو گئی ہیں, کم ہو گئی. بلکہ کہے گا آپ کو, ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ جتنی مرضی ترقی کر لو, لیکن لائف اسٹائل جتنا پرانے زمانے کے انسان کے مطابق ہوگا اتنا اچھا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں یار, یہ میں ذرا قریب کر لوں گی, یہ مجھے اس طرح اب بولنے میں آسانی ہوگی. دیکھو کتنی صاف آواز ہے, نہیں تیز نہیں کریں بس, اتنا کافی. تو مجھے ایک بات بتائیں, جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی سائنس کتنی ترقی کر لے, آپ کا جو خوراک کا اور رہن سہن کا اسٹائل جتنا قدیمی طرز پہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی. پہاڑی لوگوں کی صحت, میں تو گیا ہوں ابھی بلوچستان, جو بالکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے, وہاں میں دیکھ کر آیا 90-99 سال لوگوں کی عمریں. صحراؤں میں رہتے ہیں, گلگت کے پہاڑوں میں گیا ہوں, 90 سال 99 سال. اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی, 80 سال کے ایک بزرگ تھے, ان کے اولاد ہو رہی ہے, دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہے. وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے, ہندوستان کے. میں نے بیان میں کہا کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی, تو ان کے ریلیٹو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا, حضرت آپ نے 10 سال عمر کم بتائی ہے, 90 سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی. اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور, ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں, ٹھیک ہے؟ چلو شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں. طائف میں نا, طائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا طائف, یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنی قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا, جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں, جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں, تو ہماری روحانی زندگی بھی اسٹرانگ اور سکون اور مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اسی فطرت پہ چلے جو صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی, جو راستہ دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے, اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو. ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا, سکون نہیں ملے گا آپ کو. دولت ملے گی, پیسہ ملے گا, ہو سکتا ہے صحت بھی مل جائے, سکون نہیں ملے گا, کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی, اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی. تو میں وہ آگے واقعہ تو سنا دیتا ہوں. وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے, وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں, وہاں کے قاضی ہیں, سعودی عرب کے جج ہیں, بوڑھے جج تھے. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں, تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. انہوں نے پھر بتایا, میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ 4 عورتیں آئیں, جوان عورتیں, انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے. یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں, ہماری برداشت سے باہر ہے, پابندی لگائی جائے اس کو.
4 بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی، برقعے میں پردے والی عورتیں تھیں، وہ عدالت میں پہنچ گئی کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئے یہ. تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے، تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن؟ خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا، رپورٹ آئی تھی تو میں نے بلوا لیا اس کو. کہ یار میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے، یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلس، تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی. جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی، وہ آ رہا ہے کورٹ میں. کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو. کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا، میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے تو پہلے یہ بتا، کھاتا کیا ہے پہلے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے، کیس تو ہوتا رہے گا. اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں، زیتون کا تیل ہے، اونٹنی کا دودھ ہے، بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے، تو یہ حالات ہوتے. بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے، اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے، تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی، اب میں پیزا کھاؤں گا، اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا. یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون